مائی ڈیئر کیانی صاحب, کچھ چیزیں فار دا میٹر آف ریکارڈ میں آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائز, کیونکہ نارملی عامر بھائی کو کسی نہ کسی ایک پر اعتراض ضرور ہوتا ہے. آج ہم تینوں کے سوالات یا جوابات کے اوپر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن ایک چیز جو کہ ہسٹوریکلی ہمارے سامنے موجود ہے, جب میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی جو معالج تھے ان کو ایکسیس نہیں ملتی تھی, تو جو پی ایم ایل این کی پوزیشن تھی سم ہاؤ مجھے وہ بالکل وہ میرر امیج لگ رہا ہے کہ وہی آج پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے فیملی کی جو امپریشن ہے وہ ہے. وہ کیا تھا وہ ذرا سن لیتے ہیں. کیا رپورٹس آئی ہیں ان کی اس وقت میں, ان کو کیا ہوا تھا میں نہیں جانتی. مجھ سے آج تک یا کسی بھی سے بھی, ان کے ڈاکٹر سے بھی وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی. نے کبھی بھی ان کو ایک ایڈیشنلی کوئی پیناڈول بھی ان کی اجازت سے بغیر نہیں دی. تو یہاں اتنے بڑے بڑے ان کی صحت کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں اور کسی نے اتنی تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ یا فیملی کو اطلاع کر دے, بیٹی کو اطلاع کر دے یا ڈاکٹر اردان کو اطلاع کر دے. انہوں نے ان کے سینے کو کھول کے ان شریانوں کو آپریٹ کیا انہیں لندن میں. ان کا علاج جو ہے وہ انہیں ڈاکٹر سے ہو, ان پر اعتماد بن چکا ہوا ہے. اپنے ڈاکٹر کے پاس واپس جانا جو ہے ہر مریض کا ایک بنیادی حق ہے. اچھا منیر صاحب, اب مجھے ذرا موقع دیجیے. جی دیکھیے, یہ میرے خیال سے بڑی مایوسی کی بات ہے. وہی لوگ جن نے 85% پر شور مچا دیا تھا کہ 85%, ان میں سے کسی شخص نے آج, بیکاز اس سے سیاست نہیں چلتی نا, کسی شخص نے آج یہ نہیں کہا کہ 6/36 سے 6/9 کی ویژن کی رپورٹ آنا خوش آئند ہے. کسی نے, اور جو ڈاکٹر عاصم بھی ہے, جو انہوں نے کل ڈاکٹرز کے مطابق جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی, he had expressed satisfaction regarding what the report said and the treatment that has been advised. اور وہ ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ پروگرس نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذاتی تسلی تب ہوگی جب میں خود دیکھ سکوں گا یا میرے ساتھ ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ایک اور دیکھ سکیں گے. مگر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ بہتری نہیں ہوئی. تو کم از کم اس چیز کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا اپوزیشن کے جو لوگ ہیں جو اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, ان کو کم از کم یہی کہنا چاہیے کہ چلیں اگر یہ بات درست ہے تو یہ خوش آئند بات ہے. وہ کیونکہ نیگیٹیوٹی پہ بات چلانی ہے نا. دوسری بات یہ کہ دیکھیے, آپ نے جو مریم نواز صاحبہ کی کلپ چلائی منیب صاحب, تو اس میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ کسی نے ہمیں یا ڈاکٹر یا میاں صاحب کے ذاتی معالج کو کسی نے بتانا گوارا نہیں سمجھا. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, سینٹ کے لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں, پرسنل فزیشینز بھی خان صاحب کے ہیں, اور ان کے ساتھ ریٹنل اسپیشلسٹ جس کو وہ لانے لگے تھے, ان سب کو تفصیلی بریفنگ دے کے مطمئن کیا گیا. 1 گھنٹہ 20 منٹ کی بات دونوں ان پولیٹیکل لیڈر سے ہوئی, 40 منٹ کی بات ان کی تقریباً دونوں ڈاکٹر سے ہوئی. دیکھیے منیب صاحب, آگے عین ممکن ہے شاید ایٹ سم سٹیج, آئی ڈونٹ نو اف دیر از اے پاسبلٹی, شاید وہ ملاقات آگے ہو جائے یا شاید پرسنل فزیشینز کی ایکسیس بھی ہو جائے. مگر مجھے ان ساری باتوں سے بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایوری ڈے پی ٹی آئی کی طرف سے دیر از اے سرچ فار سم تھنگ نیگیٹو جس کو ایمپلیفائی کرنا ہے. ان کا ایکچوئل انٹرسٹ خان صاحب کی صحت میں نہیں ہے. ان کو یہ کہ کس چیز کا ہم تماشا آج بنا سکتے ہیں, کس بات سے آج ہم ریلیونٹ رہ سکتے ہیں, کیونکہ ادروائز دے شوڈ بی. دیکھیے ایک پروسیس, ایک میڈیکل پروسیس ہے. یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ جو دونوں ڈاکٹرز ہیں, یا تو واضح طور پہ کہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیے, یا تو کہیں کہ یہ دونوں ڈاکٹرز کریڈیبل نہیں ہیں, اور ہم ان دونوں ڈاکٹرز کو جو ایک ہیڈ آف وٹریو. جی سر, تو دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے آپ کا مطالبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ اس کو بے شک مانگیں, مگر ساتھ ساتھ جو چیز سامنے یا پروگرس سامنے یا ٹریٹمنٹ سامنے آئی ہے اس کو ایکنالج کرتے ہوئے آپ کی جان کی جائے. بٹ سر ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ کا بنیادی مقصد خان صاحب کی صحت نہیں ہے, آپ کا بنیادی مقصد اس پہ سیاست کرنا. کیانی صاحب, جو مین ان کا آرگیومنٹ ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ حکومت کی بنائی ہوئی ہے, حکومت نے یہ ڈاکٹرز بلائے تھے, حکومت نے اسے تیار کروایا ہے, وی کی ناٹ کنفرم اور ڈینائی اٹ. تو وہ اب ہم کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے, جو مسئلہ ہے وہ تو وہی رہا. اب میں پنجابی میں اس کے اور کیا میں جناب کو مثال دوں, یو آلسو ہیو اے رورل بیک گراؤنڈ. مسئلہ تو اتنے ہی ہے سر. سر دیکھیے, عین ممکن ہے کل شاید یہ ہو, دیکھیے کل تو مائی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کل انہی ڈاکٹرز نے دے ایکسپریس سیٹسفیکشن. پھر دیکھیے اگر نہیں تھا مطمئن تو 40 منٹ کی کس چیز کی بات کی ہے, یا 1.5 گھنٹہ یہ کیا بات کرتے رہے. دیکھیے نا, آپ نے کل 40 منٹ بیٹھ کے ان ڈاکٹرز کے جو ڈاکٹرز چیک کر کے آئے تھے, ان سے ان دونوں ڈاکٹر حضرات کی بات چیت ہوئی نا. آپ نے مکالمہ کیا, آپ نے سوال جواب کیا, آپ نے چیزیں پوچھیں. اس کے بعد ان دونوں ڈاکٹرز کے جو خود دے آر کریڈیبل پروفیشنلز ان دیئر اون رائٹ, ان دونوں کا ایک کلیم ہے نا. ان دونوں, آپ یہ حکومتی رپورٹ کو آپ چھوڑ دیں, یہ دونوں ڈاکٹرز کے نام لکھے میں, ایک الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے, یہ تو حکومتی اسپتال ہے نہیں, یہ ایک ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ہے جس کی ایک اپنی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. دوسرے آپ کے سامنے ایک پیمس کے آپتھمولوجسٹ ہیں, چلے ان کو آپ پھر بھی حکومتی کہہ لیں. مگر یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ ڈاکٹرز کو ہم سمجھتے ہیں
کہ انہوں نے تو وہی لکھنا ہے جو ہم نے کہنا ہے. But sir, لوگوں نے کل ایکسپریس بھی کی سیٹسفیکشن. بٹ سر اعتراض یہ بھی ہے honestly one thing leading to the other sir one thing leading to the other سر آپ یہ کر لیں, آپ انہیں کسی ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل میں لے کر بھی نہیں گئے, پہلے تھا پھر نہیں لے کے گئے. دیٹ کلیئرلی شوز کہ دیر از سم تھنگ بیونڈ دی ہیلتھ کیئر وچ ٹربلز یو ریگارڈنگ, آئی ڈونٹ نو واٹ از اٹ اباؤٹ, بٹ دیر از سم تھنگ مور دین دس. نہیں سر, ویٹ سر, دیٹس فیکچولی رانگ بیکاز PIMS از اے ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل. اور حکومت نے آج بھی کہا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ملٹی ڈسپلنری ہاسپٹل لے کے گئے تو PIMS لے کے گئے, اور آج بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ پرپوز کی ہے میڈیکل بورڈ نے آگے اس کے لیے wherever he needs to be taken for the best medical treatment, the government is willing to facilitate that. اچھا تو دیکھیے آگے اب یہ سٹیپس آئے ہیں, آگے عین ممکن ہے اگر جیل مینیول کے مطابق کہیں پہ روم بنتا ہے پرسنل فزیشنز کے ملنے کا, دیٹ از فار دا جیل سپرنٹینڈنٹ ٹو ڈیسائڈ. اینڈ آئی فرینکلی کوئی ہمارا ہی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے, مگر بنیادی بات یہ کہ حکومت نے یہ انٹینٹ دکھائی ہے اور حکومت کہتی آئی ہے اور کہہ بھی رہی ہے, آج بھی کہہ رہی ہے کہ وی ول انشور اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ ہی گیٹس دا بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. مصطفیٰ بھائی میرے بھائی انہوں نے ایک بات کی کہ انجسٹیفائڈ اور انہیومین ہے. آئی تھنک دیز ورڈز آر فرینکلی کمپلیٹلی unjustified in their own right, and I will tell you what was unjustified and inhumane. اچھا It was what was unjustified and inhumane was what Imran Khan did with Nawaz Sharif, with Maryam Nawaz, with Kulsoom Nawaz. Absolutely. عمران خان صاحب نے کیا, انہوں نے اس ٹائم پر پلیٹلیٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارا تماشا ہے, پھر اس کے بعد جب تک ان کے اپنے ڈاکٹرز نے انہوں نے نہیں مانا میڈیکل بورڈ, انہوں نے کہا نہیں جی یہ بھی میں نہیں مانتا, میرے اپنے ذاتی معالج پہلے مجھے بتائیں. جب ان کے اپنے ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ جناب ان کو کچھ ہو جائے گا اور آپ نہیں سنبھال سکیں گے, تب ان کو اجازت مجبوری میں انہوں نے دی, اور اس کے بعد بھی یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اپنے ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا اور اپنے ڈاکٹرز نے ویریفائی کیا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سیریس پرابلم ہے. بعد میں خان صاحب نے تصویریں لگا کے مذاق اڑایا, بٹ سر وہ کلثوم نواز صاحبہ کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی تھی جب تک ان کی رحلت نہیں ہو گئی, فوتگی نہیں ہوگی. سر دیکھیے, so that was unjustified and inhumane. We don't believe in that. We want to ensure the best medical treatment. ٹھیک ہے, we don't want to do any politics on this. کین صاحب I understand that you have to leave also, but ایک صرف منٹ آپ نے مجھے دینا. I really want مصطفیٰ بھائی to respond to this. خوش صاحب آپ نے یہ ساری بات کیانی صاحب کی سنی ہے, please do respond to this. جو عامر بھائی کے ساتھ سکور ہے وہ بعد میں سیٹل کریں گے آپ, لیکن پہلے ذرا بلال بھائی کی بات کا جواب دے دیں. عامر بھائی بھی جی میرے بڑے بھائی ہیں, بڑا دیرینہ تعلق ہے. بلال بھائی بھی ان سے ایک بڑا دوستی کا رشتہ بھی ہے. آپ سے بھی ایک بہت اچھا تعلق ہے. ہم کو آپس میں سکورز تو ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل کرنے سے رہے. بالکل, نہ میں عامر بھائی کے ساتھ سکور سیٹل کر سکتا ہوں, نہ وہ میرے ساتھ, نہ آپ میرے ساتھ, بالکل, نہ میں اور ہم سب مل کے بلال کے ساتھ. بالکل. میں صرف اس کو ایک جملے میں ختم کروں گا, صحیح بات کہ یہ چھوٹے دل ہے. اگر دل بڑا کرے تو ماضی میں مثالیں موجود ہیں, کوئی اتنی بڑی وضاحتیں دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں بھی ایک جماعت میں رہا ہوں, اور جماعتوں کے اندر رہتے ہوئے قائدین کی جو یبڑیاں ہوتی ہیں ان کو پھر سنبھالنا اسی طرح پڑتا ہے کہ لمبی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور تقریریں کرنی پڑتی ہیں, اور دل میں انسان شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ ہمارے قائدین کیا کر رہے ہیں.